وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے حضور عاجزی پیش کریں گے اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ عقائد جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں جو عقائد، جو نظریات انہوں نے گھڑ رکھے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انہیں عذاب سے بچا لیں گی، اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں گی۔ ایسے تمام خود ساختہ عقائد میں سے اس دن انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، اور عذاب کو دیکھیں گے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے دوسروں کو اللہ کے راستے سے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے بسبب اس فساد کے جو وہ کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کا عذاب بتدریج بڑھتا چلا جائے گا جنہوں نے نہ صرف حق کو جھٹلایا بلکہ اس کے خلاف سازشیں کی، لوگوں کو ورغلا کر اللہ کے راستے سے روکتے رہے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں کھڑا کریں گے ایک گواہ ان پر، انہی میں سے وہی الفاظ جو ہم آیت نمبر 84 میں پڑھ کے آئے ہیں کہ قیامت کے دن تمام رسول اپنی اپنی امت پر گواہ ہوں گے۔ سورۃ احزاب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس حوالے سے فرمایا گیا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ۔ اسی طرح سورۃ مزمل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ یقیناً ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول گواہی دینے والا تم پر، جیسے ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول۔ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف۔ اس سے پہلے سورۃ نساء میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائیں گے ان پر گواہ۔ یہاں ہؤلاء کے لفظ میں قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے، جن تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست اللہ کی دعوت پہنچا دی تھی، تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی، میں نے اس ضمن میں برسہ برس تک ان کے درمیان ہر طرح کی مشقت اٹھائی، انہیں تنہائی میں الگ الگ بھی ان سے ملاقات کی، اعلان اجتماعی طور پر بھی میں ان سے مخاطب ہوا، میں نے اس سلسلے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا یہ پیغام اہل عرب تک براہ راست پہنچا دیا، اور باقی دنیا تک قیامت تک کے لیے یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو منتقل فرما دی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اگر ہم اس فرض میں کوتاہی کرتے ہیں تو لوگوں کی گمراہی کا وبال افراد امت پر آئے گا۔ یہ بڑی بھاری اور نازک ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کے افراد ہونے کے سبب ہمارے کندھوں پر آ پڑی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کا ذکر تحویل قبلہ کے ذکر کے فوراً بعد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اس بھاری ذمہ داری کی ادائیگی کے دوران بہت سے مشکل مراحل آنا ناگزیر ہیں، اور اس طرح کے مشکل مراحل سے گزرنے کا طریقہ سورۃ بقرہ میں ہی واضح کیا گیا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اہل ایمان تم مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس راستے میں جان کی بازی لگانے والے خوش نصیب اہل ایمان کی دلجوئی کس طرح فرمائی گئی؟ سورۃ بقرہ میں ہی،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور مت کہو انہیں مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے، یہ وضاحت کرتی ہے ہر چیز کی، اور یہ ہدایت، رحمت اور خوشخبری بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ یعنی انسانی زندگی کے تمام مسائل کا حل اس قرآن میں موجود ہے، اور قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے۔ کس کے لیے؟ للمسلمین، جو مسلم ہیں۔ مسلم کون ہے؟ فرما بردار، جو اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث بنے گی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ یہ آیت اکثر جمعۃ المبارک کے خطبات میں شامل کی جاتی ہے، بڑی جامع آیت ہے، اور اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے انداز میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 ہی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یأمر بالعدل، عدل کا حکم ہے۔ دوسرا والاحسان، احسان کا۔ عدل کیا ہے کہ جس کا جس قدر حق ہے اتنا ہی اسے دے دیں، لیکن احسان ایک ایسا عمل ہے جو عدل سے بہت بلند ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دیں، اور ان اللہ یحب المحسنین پڑھا تھا نا ہم نے سورۃ آل عمران میں۔ جنت کن کے لیے تیار کی گئی تھی؟ اعدت للمحسنین، محسنین کے لیے تیار کی گئی تھی، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ اور تیسرا حکم ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان سے قطع تعلقی نہیں کرنی، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور مال خرچ کرنے کے معاملے میں بھی رشتہ داروں کو ترجیح دینی ہے۔ یہ 3 احکام ان اعمال کے بارے میں ہیں جو ایک اچھے معاشرے کے لیے بنیاد کا کام دیتے ہیں، اور جن 3 چیزوں سے منع فرمایا گیا اس میں سب سے پہلے فحشاء، بے حیائی۔ حیا ہر انسان اور ہر برے کام کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، اور جب تک یہ پردہ قائم رہتا ہے انسان عملی طور پہ برائی سے بچا رہتا ہے۔ جب یہ پردہ اٹھ جاتا ہے تو انسان بے شرم ہو کے حیا آزاد ہو جاتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرتا پھرتا ہے۔ بے حیائی کے بعد منکر۔ منکر ہر وہ کام جس کے برے ہونے پر انسان کی فطرت گواہی دے، یعنی انسان کو پتہ ہو کہ یہ برا کام ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا ہم سب کو پتہ ہے، غیبت کرنا ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ برا کام ہے، چوری کرنا، زنا کرنا، یہ سب ہمیں پتہ ہے، شراب پینا، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ تو منکر وہ ہے کہ جس کے برا ہونے کی ہماری فطرت گواہی دیتی ہے۔ اور تیسرا جو ناپسندیدہ عمل ہے وہ بغش، یعنی سرکشی، اور یہ سرکشی اگر اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے تو بغاوت ہے، تو پھر یہ کفر ہو جاتا ہے۔ اگر انسانوں کے خلاف ہے تو اسے عدوان کہا جاتا ہے، یعنی ظلم اور زیادتی، اور دونوں سطحوں کے اوپر یہ انتہائی ناپسندیدہ اور مذموم جذبہ ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم عہد کر چکے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا وہ وعدہ مراد ہے جس کی تفصیل بعد میں مدنی صورتوں میں آئی، اور مدنی صورتوں میں ان کے عہد کا بار بار ذکر کیا گیا۔ سورۃ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور یہاں صرف تذکرہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو صاحبان علم و بصیرت ہیں وہ بات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی جو عہد تم نے اللہ کو گواہ بنا کر اور اللہ کی قسمیں کھا کر باندھا ہے، اللہ اس کے بارے میں سب جانتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا،
اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ دیکھو تم ایک مدت سے منتظر تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں، اور اہل عرب کو تم خود دھمکایا کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ تشریف لے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں تو تم نے پہچان بھی لیا ہے، تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ان کو جھٹلانے کے بہانے ڈھونڈتے ہو؟ کیا اب تم لوگ اپنے منصوبوں، اپنے نظریات کے تانے بانے اپنے ہاتھوں تار تار کر دینے پر تلے ہوئے ہو؟ اس دیوانی عورت کی طرح کیا تمہاری بھی مت ماری گئی ہے جو بڑی محنت مشقت کے ساتھ کاتے ہوئے اپنے سوت کے تار ادھیڑ کے رکھ دے سارے کے سارے؟ اور اس میں ایک اور سبق ہے ہم سب کے لیے کہ نیکیاں تو ہم کر لیتے ہیں، عبادات بھی ہم کر لیتے ہیں، لیکن ان کو سنبھال نہیں پاتے، ان کو تار تار کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اپنی نیکیاں کر کے ہمیں ان کو سنبھالنا بھی سیکھنا ہے، عبادات کر کے سنبھالنا بھی سیکھنا ہے، اس دیوانی عورت کی طرح سوت کاٹ کاٹ کے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کچھ ضائع نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کے ہاں جب ہم جائیں تو ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو، کہ سب کچھ تو ضائع ہو گیا۔ جہاں ہمیں نیک عمل کرنے ہیں وہاں ان کی حفاظت کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کرنے، اچھے اعمال کرنے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دخل دینے کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ نہ ہو جائے ایک قوم بڑی ہوئی دوسری قوم سے، یعنی تم نے تو اس معاملے کو دو قوموں کا جھگڑا بنا لیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی خوشخبری تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ تم آپس میں عہد و پیمان کر رہے ہو، قسمیں کھا رہے ہو کہ ہم ہرگز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تمہاری اس ہٹ درمی کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ تم حسد کا شکار ہو چکے ہو، تعصب میں پڑ چکے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے، یعنی امیین سے ہے، تو تم لوگ نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل کو اب وہ فضیلت مل جائے جو پچھلے 2000 سال سے تم لوگوں کو حاصل تھی۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے، اس میں بھی تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ حق پرست ہو یا نسل پرست ہو۔ اگر تم لوگ اس معاملے میں نسل پرستی کا ثبوت دیتے ہو تو جان لو کہ اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر حق پرست بننا چاہتے ہو تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے نبوت تمہاری نسل میں رکھی، اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے ایک فرد کو اس کے لیے چن لیا ہے، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بنی اسماعیل بھی تو آخر تمہاری ہی نسل میں سے ہیں، وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور تم لوگ ہو کہ اس معاملے کو باہمی ضد بنا لیا، تم نے بغیم بینہم بنا لیا۔ اس طرح تم لوگ اللہ کی اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو، اللہ تمہیں آزما رہا ہے اور تم فیل ہو رہے ہو۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ وہ پوری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا تاکہ یہ نسلوں اور قوموں کی تفریق ہی نہ ہوتی، نہ ہی کسی امت کو معزول کر کے دوسری امت کو نوازنے کی ضرورت پیش آتی۔ پھر جس اللہ نے بخت نصر کے ہاتھوں تمہاری بربادی کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کے ذریعے تمہاری نشاط ثانیہ کی، وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ایک بار پھر کسی اصلاحی تحریک کے ذریعے تمہیں ہدایت اور رحمت سے نواز دیتا۔ اس طرح آخری نبی بھی تم ہی میں آتے اور یہ قرآن بھی تم ہی کو ملتا، لیکن اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ سب ممکن تھا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی اس وقت تم لوگ ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہو، تمہارے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیوں کے ساتھ علم آ چکا ہے، تم اللہ کی کتاب کے وارث بھی ہو، اس کے باوجود اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے، ان کو جھٹلانے پر تلے رہے، تو تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔
ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قدم پختگی کے بعد۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچان چکے ہو۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں ہم نے پڑھا تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب اس حالت میں اگر تم پھسلو گے تو یاد رکھو پھر سیدھے جہنم کی آگ میں گرو گے۔ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بسبب اس کے کہ تم نے لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے اس کی پاداش میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے، گواہی دیتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کتاب میں دی گئی نشانیوں سے ٹھیک ٹھیک پہچان لیا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تمہیں نصیحت بھی کی گئی تھی وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بن جانا، لیکن اس کے باوجود تم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو گواہیاں تھی تمہاری کتابوں کے اندر تم نے ان کو چھپا دیا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 140 میں آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے چھپائی وہ گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تمہیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے بہت عزیز ہیں، ان حقیر فائدوں کے لیے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ٹھکرا رہے ہو، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم لوگ اس ہدایت کو قبول کرو گے تو اللہ کے ہاں اخروی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ اللہ کے ہاں جنت کی دائمی نعمتیں تمہارے مفادات کے مقابلے میں کہیں بہتر ہیں، جن دنیاوی فائدوں کے ساتھ تم لوگ آپ چمٹے ہوئے ہو، اور جن دنیاوی فائدوں کی وجہ سے تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ ہر نیکوکار شخص کے تمام اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے، کوئی نیکی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کوئی چھوٹے درجے کی ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے ان کے اعلیٰ درجے کی نیکیوں کو سامنے رکھ کر ان کے اجر و ثواب کا تعین اللہ تعالیٰ کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اور جس کسی نے بھی نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہے یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہے تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ ایسے لوگ چاہے دنیا میں روکھی سوکھی کھا کے رہ رہے ہیں لیکن انہیں سکون قلب کی دولت نصیب ہوگی، ان لوگوں کے دل غنی ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الغنا غنى النفس، کہ اصل امیری دل کی امیری ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اگر انسان کا دل غنی ہے نا تو واقعتاً انسان غنی ہے، اور ڈھیروں دولت پا کر بھی اگر دل لالچ کے پھندے میں گرفتار ہے تو ایسا شخص نہ تو امیر ہے نہ غنی ہے بلکہ فقیر ہے، کنگلا ہے۔ تو نیکوکار انسانوں کو دنیا کی زندگی میں غنا اور سکون قلب کی نعمت سے نوازا جائے گا، کیونکہ یہ نعمت ثمرہ ہے اللہ کی یاد کا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پیچھے پڑھا تھا نا سورۃ رات میں، آگاہ رہو دل تو اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا شمار اللہ کے دوستوں میں ہوتا ہے، اولیاء میں ہوتا ہے، ان کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ فرمایا جاتا ہے اور انہیں ہر قسم کے غم اور خوف سے دور رکھا جاتا ہے۔ سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ رہو یقیناً اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور بدلہ دیں گے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیں شیطان مردود سے۔ اس حکم کی روح سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوکلون، اس کا کچھ زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ شیطان کا زور کن پر چلتا ہے؟ جو اس کو اپنا رفیق بنا لیتے ہیں، اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی بات مانتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں، گویا اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں یا اس کے بہکانے سے دوسری ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّکَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، وَاللَّهُ عَالِمٌ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے۔ قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مخصوص حکم کسی ایک دور کے لیے تھا اور حالات بدلے، حکم میں تبدیلی کی ضرورت ہوئی، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہے۔ کسی خاص ضرورت اور حکمت کے تحت ہی اللہ تعالیٰ نے کسی حکم میں تبدیلی کی ہے۔ مگر ایسی تبدیلی کو دیکھتے ہوئے مشرکین کیا کہتے تھے؟ قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھڑنے والے۔ پہلے یعنی کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اس طرح کی تبدیلی تو نہیں ہونی تھی، اللہ کا تو حکم اٹل ہے، وہ تو ایک ہی دفعہ آ جانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں اکثر علم نہیں رکھتی، اکثریت علم سے آ رہی ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ۔ یہاں پر روح القدس کا لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے کہ ایک پاک فرشتہ اس کلام کو لے کر آیا ہے، یثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو۔ سورۃ فرقان میں یہی مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ ہم مضبوط کریں اس کے ساتھ آپ کے دل کو، اور اسی لیے ہم نے پڑھ سنایا اسے ٹھہر ٹھہر کر۔ وہدم وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے فرمانبرداروں کے لیے۔ جیسے جیسے حالات میں تبدیلی آ رہی ہے ویسے ویسے قرآن کے ذریعے مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں قصہ آدم اور ابلیس جب پہلی دفعہ بیان کیا گیا تو اس میں وہ ڈیٹیل نہیں تھی جو کہ اس وقت کے، صرف وہ ڈیٹیل بتائی گئی تھی جو اس وقت کے مخصوص معروضی حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری تھی۔ پھر جب حالات میں تبدیلی آئی تو یہی قصہ کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ پھر نازل کیا گیا، اور اسی اصول اور ضرورت کے تحت اس کا نزول بار بار ہوا تاکہ ہر دور کے حالات کے مطابق اہل حق اس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سبق حاصل کرے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے۔ یہ مشرکین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام تھا کہ آپ نے کسی اجمی غلام کو یا اہل کتاب میں سے کسی آدمی کو اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے جو کہ تورات کا عالم ہے، تو آپ اس سے یہ ساری باتیں سیکھتے ہیں اور وحی کے نام پر ہمیں سناتے ہیں اور ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ یعنی یہ الزام لگاتے ہوئے انہیں خود سوچنا چاہیے کہ جس پر یہ الزام لگا رہے ہیں وہ تو اجمی شخص ہے، اور کوئی بھی اجمی ایسی فلی و بلیغ عربی زبان کیسے بول سکتا ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی کھینچ کے ہدایت کی طرف لے آئے۔ ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے۔ پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، اس کا اطلاق ایمان کی دونوں کیفیتوں پر ہوگا۔ ایک یہ کہ دل میں ایمان آ گیا، بات پوری طرح سے دل میں بیٹھ گئی، دل میں یقین کی کیفیت آ گئی کہ یہی حق ہے، لیکن ابھی تک زبان سے اقرار نہیں کیا۔ اور ایمان کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ دل بھی مان لے آیا، زبان سے ایمان کا اقرار بھی کر لیا۔ اور ان دونوں درجوں میں کسی بھی درجے میں اگر انسان نے حق کو حق جان لیا ہے، دل میں یقین پیدا ہو گیا ہے، مگر کسی مصلحت کا شکار ہو گیا
اور حق کا ساتھ دینے سے کنی کترا گیا تو اس پر اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہو، یعنی کسی کی جان پر بنی تھی، اس حالت میں کلمہ کفر اس کی زبان سے ادا ہو گیا۔ یہ ہو رہا تھا مکہ کے اندر کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے ان پر اتنے ظلم اور تشدد کیا جاتا تھا، ان سے زبردستی کلمہ کفر اکلوایا جاتا تھا۔ تو اس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کلمہ کفر اس کی زبان سے ادا ہو گیا ہے لیکن دل اس کا بدستور حالت ایمان میں مطمئن ہے تو ایسا شخص اللہ کے ہاں معذور سمجھا جائے گا، کیونکہ دل کے حالات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اوپر جو استثناء بتایا گیا ہے وہ مجبوری کی حالت میں، اگر کسی نے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس کی معافی ہے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان پہ پوری طرح مطمئن ہے۔ لیکن جو شخص پورے شرح صدر کے ساتھ کفر کی طرف لوٹ گیا تو پھر وہ اللہ کے غضب اور بہت بڑے عذاب کو مستحق ہو گیا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کی محبت میں حق سے منہ موڑ گئے، غفلت میں ڈوب گئے۔ اب ان کے اس طرز عمل کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کی بھلائیوں میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی خیر نہیں ہوگی۔ آگے پھر ہجرت کی بات کی جا رہی ہے، جو اس سے پہلے آیت نمبر 41 میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد کہ انہیں تکالیف پہنچائی گئی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً آپ کا رب اس سب کچھ کے بعد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ ایمان والے جن پر مکہ میں مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، مجبور ہو کر انہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد بھی کرتے رہے اور راہ حق میں آنے والی تمام آزمائشوں میں صبر کے ساتھ ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قربانیوں اور سرفروشیوں کا اجر ضرور دے گا، انہیں بخشش عطا فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ جس دن آئے گی ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، یعنی روز قیامت ہر شخص چاہے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے جہنم کی سزا سے جان چھوٹ جائے، تو مختلف عذر پیش کریں گے۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور بدلہ میں پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور اس پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ جو شخص دنیا میں جو کمائی کر کے آیا ہے اسی کے مطابق جزا سزا ہوگی۔ اب دیکھیں جیسا ہم پرچہ اٹیمپٹ کریں گے ویسے ہی مارکس ہمیں ملیں گے۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہمیں اپنی زندگی کا پرچہ حل کرنا ہے۔ تو اس پرچے میں جو کچھ ہم جمع کر رہے ہیں اپنے اعمال نامے میں، اپنے رجسٹر میں جو کچھ ہم لکھوا رہے ہیں، تو وہی آگے جا کے ہمارے کام آئے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں اچھی نیکیاں جمع کر رہے ہیں یا ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کے اپنے لیے عذاب کے وعید، عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ کرے ہمارا اعمال نامہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، آمین۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی جو بالکل امن اور اطمینان کی حالت میں تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق با فراغت ہر طرف سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو اسے چکھا دیا اللہ نے لباس بھوک اور خوف کا ان کرتوتوں کی پاداش میں۔ یہ جو مثال یہاں پر بستی کی بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ایک عام مثال ہے، کسی خاص بستی سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ قوم سبا کی مثال ہے، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ اس مثال کے آئینے میں مکہ اور اہل مکہ کا ذکر ہے، کہ یہ مکہ کا شہر جو ہمیشہ سے امن اور سکون کا گہوارہ تھا، یہاں اہل مکہ کی تجارتی سرگرمیوں اور حج اور عمرہ کے اجتماعات کی وجہ سے خوشحالی اور فارغ البالی بھی تھی، اور دنیا بھر سے انواع و اقسام کا رزق فراوانی سے یہاں پر آتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی دعوت کا انکار کرنے کے جرم میں اس شہر کے باشندوں پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا، اور مکہ میں یہ قحط اسی قانون خداوندی کے تحت آیا تھا جس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142 میں اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 94 میں ہوا ہے۔ اس اصول یا قانون کے تحت ہر رسول کی بعثت کے بعد متعلقہ قوم پر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں،
تاکہ قوم خواب غفلت سے جاگے، اپنے آپ کو سنبھال لے، رسول پر ایمان لائے اور بڑے عذاب سے بچ جائے۔ اور اس مثال میں زیادہ رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ مکہ ہی کی طرف اشارہ ہے، لیکن کوئی بھی بستی قانون خداوندی کی زد میں آ سکتی ہے اگر وہ رسولوں کو جھٹلاتی ہے۔ اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس آ پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ پس اے اہل ایمان تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ وہ طالب ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اللہ یقیناً بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے وقتی طور پر صرف اتنا جتنے سے جان بچ جائے حرام اشیاء کو استعمال میں لا کر جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن نہ تو دل میں طلب ہو، نہ اللہ سے سرکشی کا ارادہ ہو، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ چیز کھائی جائے۔ اور مت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ کرتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یعنی حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس بارے میں غیر محتاط رویہ اختیار نہیں کرنا کہ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے جو تمہارے منہ میں آئے تم کہہ دو۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، برتنے کا سامان تھوڑا سا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں دنیا کی زندگی میں کتنا رہ لیں گے، کتنا جی لیں گے، ایک دن تو اللہ کے ہاں واپسی ہے اور وہاں پر ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور ان لوگوں پر بھی جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے پہلے۔ اس بارے میں ڈیٹیل سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ الانعام میں گزر چکی ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کچھ طبعی مجبوری کی وجہ سے یا طبعی کراہت کی وجہ سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، تو ان کی تعمیل بعد میں پوری قوم کرتی رہی۔ اس کے علاوہ مختلف حیوانات کی چربی بھی بنی اسرائیل پر حرام کر دی گئی تھی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ یعنی یہ خود ساختہ چیزیں حرام جو انہوں نے کی ہوئی تھیں، یہ اللہ کا ظلم نہیں تھا، یہ ان کا اپنی جانوں پر خود ظلم تھا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھیں، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کی محبت چھلک رہی ہے۔ دیکھو جہالت میں تم سے کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، جیسے یاد ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا کہ تب تم جاہل تھے تو تم نے یہ ارادہ کر لیا مجھے مارنے کا۔ تو ہم بھی پہلے جہالت میں تھے، قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، عربک ٹیکسٹ پڑھے ہوئے تھے نا، ہمیں پتہ تو نہیں تھا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں شعور ہی نہیں تھا۔ اب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ تو ہم پہلے غلطیاں کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے کہ اگر کوئی برا عمل جہالت کی وجہ سے کر لیا ہے، ثم تابوا، اب کیا ہے، توبہ کرنی ہے۔ توبہ کیا ہے، لوٹ آئے، پلٹ آئے، اللہ آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی۔ من بعد ذالک واصلحوا، یعنی توبہ کرنے کے بعد اب اپنی اصلاح کر لی، جو غلطیاں پہلے کی ان کو ریپیٹ نہیں کیا، دہرایا نہیں، بلکہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ان ربک من بعدہا، کس کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، اپنی اصلاح کرنے کے بعد، اب کیا ہے، لغفور الرحیم، یہ ہے اللہ جو غفور ہے، رحیم ہے۔ جذبات کی رو میں آ گئے، نادانی میں کوئی گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، غلط روش سے باز آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ امہ یا امو کے لغوی معنی ہوتے ہیں قصد کرنا،
سورہ یوسف کی آیت نمبر 45 میں ہم نے امہ کا لفظ وقت اور مدت کے لیے پڑھا تھا، وَذَّكَرَ بَعْدَ امہ، اور وقت اور زمانے کے بھی ہم پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو گویا اس کا قصد کرتے ہیں۔ اسی طرح راستے پر چلتے ہوئے بھی انسان قصد کرتا ہے۔ قصد کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا۔ تو اس حوالے سے امہ کا جو لفظ ہے وقت اور راستے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جب ایک نظریے کا قصد کر کے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی امہ کہا جاتا ہے، یعنی ہم مقصد لوگوں کی جماعت۔ ادھر ہم نے اس معنی میں اس کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں پڑھا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس آیت میں امت کا مفہوم یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ بنانے والے، ایک ریت ڈالنے والے تھے، اپنی ذات میں گویا ایک پوری امت تھے۔ اس وقت جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پوری دنیا کفر کے راستے پر گامزن تھی، تو آپ تنہا اسلام کے علم بردار تھے، آپ اکیلے امت تھے، قانتن تھے اللہ کے لیے، حنیفہ، فوکس انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کیا ہوا تھا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اور شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو پسند کر لیا، چن لیا، ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ جو بھی اللہ کے لیے خود کو فوکس کرتا ہے تو اللہ اسے صراط مستقیم کے لیے چن لیتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ابراہیم کے طریقے پر چلا دے۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجیے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھا۔ ہفتے کا دن تو ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ دراصل بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جمعہ کا دن ہی مقرر فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی شرارتوں کی وجہ سے اس کی ناقدری کی اور ہفتے کا دن اختیار کر لیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس حیثیت میں ہفتے کا دن ہی مقرر کر دیا، اور یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں سے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دعوت الی الحق کا طریقہ اور اس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے بحث کیجئے اچھے طریقے سے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ ہدایت پر ہیں۔ اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کی 3 بنیادی اقسام کے حوالے سے دعوت دین کے 3 مدارج بیان کیے گئے ہیں، اور کسی بھی معاشرے میں علم اور دانش کی جو بلند ترین سطح پر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معاشرے کا ہم دانشور طبقہ کہتے ہیں، اس طبقے کی حیثیت معاشرے میں قوم کے دماغ کی سی ہوتی ہے۔ یہ لوگ تعداد کے لحاظ سے کم ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کی مجموعی سوچ اور مزاج کا رخ متعین کرنے میں ان کا کردار فیصلہ کن حیثیت کا حامل ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو کوئی جذباتی تقاریر یا خوشگوار قسم کے وعظ متاثر نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ کسی سوچ یا نظریے کو قبول کرتے ہیں تو دلیل کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اور اگر رد کرتے ہیں تو ٹھوس دلیل کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ اس آیت میں پہلا جو درجہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ حکمت، یعنی حکمت کیا ہے؟ علم و عقل کی پختگی کی اعلیٰ سطح۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر قرار دیا ہے، اور قرآن میں 3 مقامات پر، سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں اور سورۃ جمعہ میں، ان مراحل اور درجات کا ذکر کیا گیا ہے جن کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت فرمائی تھی، اور ان میں بلند ترین مرحلہ یا درجہ حکمت کا ہے۔ حکمت کی وجہ سے کسی انسان کی سوچ اور علم میں پختگی آتی ہے، اس کی گفتگو میں جامعیت پیدا ہوتی ہے، اس کی تجزیاتی اہلیت بہتر ہو جاتی ہے، وہ کسی سے بات کرتے ہوئے یا کسی کو دین کی دعوت دیتے ہوئے مخاطب کے ذہنی رجحان اور ترجیحات کا درست تجزیہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے،
اور اپنی گفتگو کو نکات اور دلائل کو ترتیب دیتا ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کس وقت کس کے ساتھ کس انداز میں اس نے بات کرنی ہے اور کون سا نقطہ بنیادی حیثیت کا درجہ رکھتا ہے، کون سی دلیل ثانوی اہمیت کی حامل ہے۔ کسی بھی معاشرے کے وہ لوگ جو علم، عقل اور شعور میں غیر معمولی اہلیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کو دعوت دینے کے لیے ایسے داعی کی ضرورت ہوتی ہے جو خود بھی علم و حکمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو اور ان سے برابری کی سطح پر کھڑے ہو کر بات کر سکیں، کیونکہ جب قرآن اپنے مخالفین کو چیلنج کرتا ہے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو، سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، تو ایسی صورت میں جو داعی ہے اس کو ایسے مخالفین کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ بھی داعی سے دلیل مانگیں گے۔ تو داعی کا فرض ہے کہ اپنی عقل اور منطق کی اعلیٰ سے اعلیٰ سطح پر ان کی تسلی اور تشفی کا سامان کریں۔ تو پہلا جو درجہ ہے تبلیغ کا وہ ہے حکمت، کہ لوگوں کے پاس بات کرنی ہے، دین کا پیغام پہنچانا ہے تو حکمت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے موعظۃ حسنہ، اچھا خوبصورت واعظ۔ یہ کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے۔ کسی بھی معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، ان لوگوں کے دل بالکل کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ذہن صاف سلیٹ کی مانند ہوتے ہیں، جو آپ لکھنا چاہیں لکھ دیں۔ ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ان کے جذبات کو اپیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پرتاثیر واعظ اور خلوص اور ہمدردی سے کی گئی بات سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ان کو احساس ہوتا ہے کہ داعی ہم پر علم کا رعب نہیں ڈالنا چاہتا، ہم پر دھوس نہیں جمانا چاہتا، ہم سے کوئی نفرت کا اظہار نہیں کر رہا، نہ ہی ہماری کوئی تحقیر کر رہا ہے، بلکہ وہ ہماری خیر خواہی چاہتا ہے۔ چنانچہ داعی کے دل سے نکلی ہوئی بات سیدھی ایسے لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اب تیسرا جو درجے پر وہ لوگ آتے ہیں، جادلہم باللتی ہی احسن، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی معاشرے میں خلق خدا کو گمراہ کرنے کے مشن کے علم بردار ہوتے ہیں۔ اور آج کل بھی بہت ساری تنظیموں کی طرف سے باقاعدہ پیشہ ورانہ تربیت سے ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، میدان میں اتارے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ خلوص اور اخلاص سے کی گئی بات کو کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہر حال میں اپنے نظریے اور موقف کی طرفداری کرنا ان کی مجبوری ہے، چاہے کسی علمی عقلی دلیل سے ہو یا ہر دھرمی سے ہو۔ ایسے لوگوں کو مناسب طریقے سے جواب دے کر لاجواب کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر بعض اوقات بحث برائے بحث میں بہت سے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو عوام الناس کے ذہن پہ منفی طور پر متاثر کر سکتی ہیں ان کے ذہنوں کو۔ تو ایسے لوگوں سے بحث و مباحثہ کا جو عمل ہے، جس کو ہمارے ہاں مناظرہ کہا جاتا ہے، قرآن اسے مجادلہ کہتا ہے۔ تو قرآن نے اپنے پیروکاروں کے لیے اس میں بھی اعلیٰ معیار مقرر کر دیا کہ مخالفین سے مجادلہ ہو تو بھی کیسا ہونا چاہیے؟ احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ اگر مخالف کسی طور پر گھٹیا پن کا مظاہرہ بھی کرے تو آپ کو جواب میں اچھے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 میں حکم دیا گیا نا کہ جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، کہیں یہ بھی بغیر سوچے سمجھے مخالفت میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں۔ آج کل آپ دیکھیں مختلف مذاہب کی تنظیمیں ہیں، عیسائی مشنریز ہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہ لوگ اسلام کو ہدف بناتے ہیں، خاص موضوعات اور مسائل کو مخصوص انداز میں پیش کرتے ہیں، اور ایسے موضوعات اور مسائل پر مناظرے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کے ذریعے سے اسپیشلسٹ تیار کرتے ہیں۔ تو ایسے جو پیشہ ورانہ لوگوں کے مقابلے اور مجادلے کے لیے جو حق داعی حق ہے، اس کو خصوصی تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کو ان کے لیول کے مطابق جواب دے سکے۔ اب ان کے ساتھ جب کوئی مناظرہ کرنا ہے، مجادلہ کرنا ہے، تو وہ بھی بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اتنا جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن اتنا جتنا کسی نے ظلم کیا ہے، لیکن اگر صبر کر لیں تو اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا ہمارا اللہ پر یقین ہوگا، جتنا اللہ پر توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، جتنا پختہ یقین ہمیں اس کے وعدوں پر ہوگا، اسی انداز میں پھر انسان صبر بھی کر سکتا ہے۔
ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کے سبب اب عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے انجام کے بارے میں اب آپ فکر مند نہ ہوں، نہ ہی ان کی سازشوں اور ان کی گھٹیا سرگرمیوں کے بارے میں سوچ کر آپ اپنے دل کو میلا کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، احسان کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو یہ مشرکین آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔